اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا۔ ارشاد باری ہے واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، اور آپ اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام مومنوں کو بھی توبہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے مومنو تم سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی اگر مومنین سچے دل سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اس سے معافی طلب کر لیں تو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ان کے قدم چومے گی۔ نیز فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو تم اللہ کے سامنے سچی اور خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ مٹا دے اور تمہیں ان جنتیوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اس دن اللہ تعالی نبی اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سچی توبہ کے 4 فوائد ذکر فرمائے ہیں۔ پہلا گناہوں کی معافی، دوسرا ان جنتیوں میں داخلہ جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، تیسرا روز قیامت کی رسوائی سے تحفظ، اور چوتھا اس روز ان کا نور جوان کے آگے اور دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ سارے مومنین اللہ تعالیٰ کی طرف سے مأمور ہیں کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اس سے معافی طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے جو اس سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ارشاد باری ہے الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لا چکے اس لیے ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا، جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، فرما برداری کرنے والے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے اور پچھلی رات کو بخشش مانگنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے یا ایھا الناس توبوا الی ربکم فواللہ انی لاتوب الی اللہ عز وجل فی اليوم 100 مرۃ، اے لوگو تم اپنے رب کی طرف توبہ کرتے رہا کرو، اللہ کی قسم میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ کی جناب میں توبہ کرتا ہوں۔ جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے، حالانکہ آپ امام الانبیاء ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اگلی پچھلی خطائیں معاف فرما دی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اور زیادہ توبہ کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی ہاں، توبہ کرنا انبیاء کرام علیہ السلام کا شیوا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا کو جب شیطان نے بہکایا اور وہ دونوں اس درخت کو چکھ بیٹھے جس کے قریب جانے سے انہیں منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے اعتراف خطا کے ساتھ یوں توبہ کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم یقیناً خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم سب گنہگار ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ آج ہی سچے دل سے توبہ کر لو، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، کیا پتہ یہ موقع دوبارہ ملے یا نہ ملے۔ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، اللہ تمہاری طرف دوڑ کر آئے گا۔
اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔